یہاں غریبوں کی بگڑی بناتے رہے۔ دنیا میں نبی کریم علیہ السلام جب ظاہری حیات کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو غریبوں کی بگڑی بناتے رہے، غم گساروں کی غم خواری فرماتے رہے، لوگوں کی خیر خواہی فرماتے رہے، بھلائی فرماتے رہے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں غریبوں کی بگڑی دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ جب تھے تو غریبوں کی بگڑی بناتے رہے۔ اب یا رسول اللہ آپ دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، قیامت میں اب آپ سے ملاقات ہونی اور میں بھی قیامت میں حاضر ہوں گا اور حوض کوثر پر آنا ہے، تو یا رسول اللہ دنیا میں رحمت کے پھول جھڑتے رہے اور آپ ہماری بگڑیاں بناتے رہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، حوض کوثر پہ مت بھول جانا کہیں۔ آقا حوض کوثر پہ مت بھول جائیے گا، حوض کوثر پہ بھی اپنے اس غلام کو یاد رکھیے گا کہ آقا میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا عاشق ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، جیسا بھی ہوں بس قبول فرما لیجئے گا اور حوض کوثر پر اپنے اس غلام کو یا رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے جام عطا فرما دیجئے گا۔ غلام الدین بھائی حوض کوثر کا ذکر ہے، کچھ میں چاہوں گا کہ حوض کوثر کے بارے میں آپ کچھ گفتگو بتائیں کہ حوض کوثر ہے کیا؟ حوض کوثر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ یہ ایک حوض یعنی کنواں ہے جس کے 4 کونے ہیں، اور اس پہ جو پیالے رکھے ہوئے وہ ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں، یعنی جتنا آسمان پہ ستارے نا اس سے زیادہ اس پہ پیالے ہیں۔ یہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر کے قریب کھڑے ہوں گے اور اپنے امتیوں کو پہچانیں گے اور ان کو اپنے قریب بلائیں گے اور پیاسوں کی پیاس بجھائیں گے۔ واہ واہ، یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے 4 کونے ہیں اور چاروں پہ 4 یار ہوں گے۔ واہ واہ، صدیق اکبر ایک کونے پر ہوں گے، فاروق اعظم ایک کونے پر ہوں گے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے پر ہوں گے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیاسوں کی پیاس بجھا کر ان کے پاس بھیجیں گے۔ پھر